ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس کا کثیر حصہ قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہے۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے انہیں نصیحت کیا کرتے ہیں۔ یہ واعظ کا لفظ جو ہے اس کو آج ہم نے گالی بنا دیا ہے، گالی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی سنت جو ہے وہ واعظ کہنا ہے، لیکچر دینا نہیں۔ واعظ کیا ہے؟ کہ کوئی کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کہے اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ بیٹھا سن رہا ہو تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، خواہ جملے پراپر ہوں یا نہ ہوں، الفاظ مناسب ہوں یا نہ ہوں، گرامیٹیکلی درست ہو یا نہ ہو، انفارمیٹو ہو یا نہ ہو، ہمارا دل بدل جائے یہ ہماری فکر نہیں ہے۔ واعظ سے دل بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی شخص کا بیان سنتے ہیں، وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اپنے دل کے اندر ایک حرارت محسوس کرتے ہیں اور آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ واعظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ابھی عرفان صاحب نے یاد دلایا آپ کو کہ ماہ ستمبر میں ہمارا جو درس ہوا تھا اس کا موضوع تھا 90 طریقہ تزکیہ سورۃ جمعہ کی روشنی میں۔
اور اس سلسلے میں ہم نے سورۃ الجمعہ کے پہلے رکوع کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور آج اصلاً ہمیں سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع پڑھنا ہے، لیکن مضمون کو جوڑنے کے لیے ایک تو میں پہلے ترجمہ کروں گا پہلے رکوع کا بھی، اور ساتھ ساتھ یاد دہانی کراؤں گا کہ اس میں کون کون سے مضامین زیر بحث آئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر شے، اور یہ محاورہ ہے کائنات کے لیے قرآن مجید کا، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرتی ہے۔ تسبیح سادہ جو ہم کہتے ہیں کہ تسبیح پھیرنا، تسبیح کرنا، مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرنا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اے انسانوں ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زبان دی ہے جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر چیز زبان حال سے پکارتی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے۔ ایٹم سے لے کر آسمان، ساتوں آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں، ان کی پرفیکشن پر غور کیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کون سا اللہ؟ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس جو پاک ہے، العزیز بالادست، آل مائٹی، الحکیم حکمت والا۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ ہی تو ہے جس نے امیین میں، مکے والوں میں جو ان پڑھ ہیں، یعنی ان کے پاس پہلے 2500 سال سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، یا مکہ کو ام القریٰ کہتے ہیں مکے والے، ان میں مبعوث فرمایا رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیات، یعنی ان کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں ایک موٹی تقسیم تو مکی اور مدنی قرآن کی ہے۔ مکی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فورس تیار کی تھی، آپ نے جو ساتھی پیدا کیے تھے، بنائے تھے، وہ انہی آیات کو سنا سنا کر، ان کی تلاوت کر کر کے کیے تھے۔ میرا اپنا تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب نیا نیا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا تھا، خاص طور پر رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا، تو اولاً مدنی صورتوں میں بہت وقت لگتا تھا اور بہت مزہ آتا تھا، اس لیے کہ مدنی قرآن مور اور لیس سیرت النبی کا بیان ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے غزوات ہیں، موٹے موٹے غزوہ بدر پر تبصرہ سورہ انفال میں ہے، غزوہ احد کا بیان سورہ آل عمران میں ہے، صلح حدیبیہ کا بیان سورہ فتح میں ہے، علی حد القیاس سورہ احزاب کا بیان، غزوہ احزاب کا بیان سورۃ الاحزاب میں ہے۔ لیکن مکی قرآن
اس میں ایک تو ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، یعنی آپ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو بار بار رک کر کوئی وضاحت نہیں کرنی پڑتی تھی، بلکہ آپ روانی کے ساتھ چلتے چلے جاتے تھے۔ لیکن جو وقت گزرا تو اب مجھے احساس ہوا کہ وہ مکی صورتیں، ان میں تو حکمت و دانائی کے بڑے بڑے خزانے ہیں۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ سورت فجر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس میں ایک بڑا عجیب مضمون ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان بڑا عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اب بظاہر کیا ہے کہ یہ اپریشیٹو کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے عزت دی ہے، اور اس کے برعکس وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب وہ اسے آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق اس پر تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے بے عزت کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا فرمایا؟ کلا، نو وے، ناٹ ایٹ آل، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کی عزت عزت نہیں ہے، اور اس دنیا کی ذلت ذلت نہیں۔ اصل عزت وہ ہے جو انسان کو آخرت میں ملے گی، اور جو آخرت میں خوار ہو گیا وہ واقعتاً خوار ہو گیا۔ اب یہ چند آیات ہیں، اس میں حکمت کا خزانہ۔ پھر اسی صورت میں آگے جا کر اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کو کود کود کر چپٹا کر دیا جائے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی زمین کود کر چپٹی کر دی جائے گی، اور شاید یہیں پر اللہ تعالیٰ کی عدالت جو ہے وہ لگے گی، تو اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے قطار اندر قطار حاضر ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان کو نصیحت آئے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب نصیحت کس کام کی ہے نا؟ یعنی چھوٹی سی بات، لیکن اس میں حکمت کا ایک خزانہ ہے۔ اسی طرح بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ مکی قرآن پڑھتے ہوئے انسان کے دل پر اثرات مترتب ہوتے ہیں، اور دل میں تبدیلی ہوتی ہے، انسان کا دل بدل جاتا ہے۔ وہ جو جنید جمشید مرحوم کا وہ جو مشہور وہ نظم ہے ان کی، جو بڑی خوبصورتی سے وہ پا کرتے تھے کہ میرا دل بدل گیا۔ یعنی انسان کا پرابلم کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کو سجا بھی لیتا ہے، بنا بھی لیتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اس پر وہ ان کے الفاظ کہ میرا دل بدل دے، میرا غفلت والا دل بدل دے۔ تو اگر انسان کا دل نہ بدلے تو پھر انسان کی یہ ساری بود و باش بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔
تو جب تک انسان کا من، انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سامنے نہ جھکے، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ مکی قرآن جو ہے، جس میں یعنی فریکوینٹلی غیر محسوس طریقے سے انسان کے دل کو باقاعدہ جھٹکے لگتے ہیں، جیسے الیکٹرک کرنٹ لگایا جاتا ہے نا دماغی مریضوں کو بھی اور بعض دوسرے امراض کے علاج میں بھی، کہ ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں جس سے تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو مکی قرآن جو ہے، اس کو پڑھتے ہوئے انسان کے دل پر خاص طرح کے اثرات مترتب ہوتے ہیں اور وہ دل جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تزکیہ ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے صوفیاء کرام کا، کہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان کر لیا۔ اتنی بڑی تبدیلی کیسے لے کے آئے؟ ظاہر ہے ان کے دلوں میں جا کر انہوں نے جگہ بنائی، اور پھر ان کے دلوں میں کسی طرح انہوں نے ایمان کا بیج بو دیا، جس کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں کہا ہے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی۔ وہ اپنے مرشد کی شکر گزار ہیں کہ ان کے مرشد نے ان کے دل میں ایمان کا، اللہ کے ایمان کا بوٹا لگا دیا۔ آسان کام نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے صوفیاء کرام نے بڑی کامیابی کے ساتھ کیا، اور یہ پورے انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت، اس میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں؟ یہ سارے مسلمان، سوائے ان میں سے کہ جو کوئی کرشی نسل تھے یا کہیں اور سے منتقل ہو کر آئے تھے، باقی میں آپ سب ہم کون ہیں؟ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا تو آپ کو شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ تو انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا، لیکن اس میں سب سے پہلا کام، آپ سارے صوفیاء میں یہ کامن فیچر دیکھیں گے کہ وہ پہلے من مارتے تھے کہ انسان کے اندر جو میں ہے، جو تکبر ہے، کسی طریقے سے یہ ختم ہو جائے گا۔ تکبر ختم ہو جائے گا تو پھر باقی سارا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ ان کا ایک فارمولہ تھا۔ اس میں آپ کو یعنی صوفیاء کرام میں ضربے بھی ملے گی۔ پھر صوفیاء کرام جو ہے، ان کا ایک خاص انداز تھا کہ وہ باقاعدہ کو لیکچر نہیں دیتے تھے۔ آپ محظوظ ہوں گے کہ ایک پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا واقعہ کہ ایک صوفی بزرگ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی، تو اس نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت بھی کر دیں۔ میں نے کہا بس خدا نہ بننا اور رسول نہ بننا۔ تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ حضرت میں آپ کے زیر تربیت رہا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا یا پیغمبری کا دعویٰ کروں گا؟ میں نے کہا میں نے یہ نہیں کہا، میرا مطلب کیا ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو چاہو وہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی شان۔ اچھا، اب ایمان کی سطح پر تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ جو انداز ہوتا ہے نا، یہ دل کو سٹرائک کرنے والا ہوتا ہے، اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ تمہارا کہنا مانے اس لیے کہ یہ نبی کی شان ہے۔ تو یہ صوفیاء کرام کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کے طریقہ تربیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی باقاعدہ ریاضتیں نہیں ملتی، آپ کے کوئی لمبے چوڑے واعظ نہیں ہیں۔ واعظ بھی کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، اس کا کثیر حصہ قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہے۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ موقع و محل کے مطابق قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے انہیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ مثلا نکاح کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو واعظ فرمایا کرتے تھے، اسی کو ہم خطبہ نکاح کہتے ہیں، اسی کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن مجید کی ایسی آیات آپ تلاوت فرماتے تھے جن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم تھا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔
سورہ نساء کی پہلی آیت میں، پھر اس میں دوسری مرتبہ واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا تم واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا پاس کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ دل میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو دولہا کو یہ نصیحت کہ تم گھر کے سربراہ بن رہے ہو لیکن خدا نہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر قرآن مجید میں ایک بڑی خاص چیز ہے خدا کے خوف کے ساتھ ساتھ، وہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ شکر کو قرآن مجید میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر انسان کو یہ شکر کی عادت پڑ جائے، انسانوں کا شکر ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا کہ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ اور اگر اللہ کا شکر ادا کرنا اس کو آ گیا تو پھر سمجھیے کہ سارا زندگی جو ہے اس کے لیے آسان ہو گئی، اس لیے کہ اس کے دل نے اس شکر کو تسلیم کر لیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کے دل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تبدیلی جو ہے یہی تزکیہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ جو تزکیہ پیدا کیا، یہ شکر کی عادت پیدا کی، اس سے ان کے دل بدل گئے اور پھر ان کے اندر بڑی تبدیلی آئی۔ اس صورت میں آیت نمبر 6 کے اندر جو بات کہی گئی ہے کہ یہودیوں سے کہیے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کے ہوتے ہوئے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اگلے جہان کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کے بینک پہ کیا جمع کرایا ہے، لہٰذا یہ موت کی تمنا نہیں کریں۔ اچھا، صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب ان کا مزاج دیکھیے۔ مولانا حالی مرحوم نے جو نقشہ کھینچا ہے عرب معاشرے کا، قریش کا، مسدس میں کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ پہلے میں پانی پینا ہے، کہتا پہلے میں پانی پینا ہے، پہلے میں اپنے ڈنگراں نوں پانی ڈانا ہے، انہوں نے کہا جی میں پہلے ڈنگراں نوں پانی ڈانا، وہی لڑائی ہو گئی اور قتل ہو گئے۔ یہ تھا عرب معاشرہ۔ لیکن وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے یہ کام کیا، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، آپ انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے رہے اور ان کا تزکیہ فرماتے رہے، ان کو پاک کرتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جنگ قادسیہ میں چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایک مجاہد کو، ایک سپاہی کو پیاس لگی، اس نے پانی مانگا اور پانی پلانے والا مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچا اور یوں مشکیزہ اس کے منہ کے پاس کر کے اسے کہا منہ کھولو۔ اس وقت دوسرے سپاہی نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نا میری خیر ہے، پہلے اس کو پلا دو۔ جب وہ مشکیزے والا اس کے پاس گیا تو ایک تیسرے نے پانی مانگ لیا، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ۔ تیسرے کے پاس گیا تو ایک چوتھے نے پانی مانگ لیا
اور چوتھے کے پاس مسکیزہ لے کر ساقی پہنچا تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکا تھا. واپس تیسرے کے پاس بھاگا ہوا آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا اور پہلا بھی شہید ہو چکا تھا. تو یہ جو تبدیلی آئی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. تبدیلی کیسے آ گئی؟ ہم نے نہیں، میں نہیں پہلے وہ کہتے نہیں میں نہیں پہلے وہ کہتا ہے میں نہیں پہلے وہ. اچھا، اب یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم کلیم کرتے ہو نا کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو اور جنت خالص تمہارے لیے ہے، تو پھر مرو. اور یہ ہمارے لیے بھی، میرے اور آپ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے. اگر تو دنیا کی محبت دل میں سرایت کیے ہوئے ہے اور زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے، اور زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے. ایک وہ بزرگ 75 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ ابا جی آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا موت سے تو نہیں ڈرتا لیکن مرنے کو جی نہیں چاہتا. تو ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک سکتے ہیں کہ ہمارا اور زندہ رہنے کو جی چاہتا ہے یا مرنے کو جی چاہتا ہے. یعنی ہمارا حال تو یہ ہے نا کہ اب جب ہم بیمار ہو جائیں، کوئی مہلک بیماری لگ جائے، تو ہماری اس وقت زبان پر دعا کیا آتی ہے کہ یا اللہ مجھے صحت دے دے، میری زندگی بچا دے. حالانکہ اگر واقعی محسوس ہوا ہے کہ یہ مرض میرے لیے مہلک ہو سکتا ہے تو پھر انسان کو اصل دعا تو مغفرت کی کرنی چاہیے. یا اللہ میری اگلی منزل آسان کر دے. یا اللہ اگر تو نے میرے لیے موت لکھی ہے تو بغیر تکلیف کے موت دے دینا اور آگے میرے گناہوں کو معاف کر دینا. مغفرت. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی اصل چیز جو ہے وہ مغفرت. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یقیناً موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، آج نہیں تو کل. ہم میں سے کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو بھی موت کا مزہ چکھنا پڑا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت مؤخر ہوئی ہے، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا ہے، لیکن وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں. اور ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا انسان، صحت مند سے صحت مند انسان، آخر اس کا انجام کیا ہے؟ موت ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. جب میرا اعمال نامہ میرے سامنے آئے گا اور میری پوری زندگی کا ایک نقشہ سامنے ہوگا، وہ گناہ بھی جو مجھ سے غیر ارادی طور پر سرزد ہوئے تھے وہ بھی سامنے آئیں گے، اور جو میں نے جان بوجھ کر کیے تھے وہ بھی آئیں گے. جو مجھے یاد تھے وہ بھی آئیں گے، اور جو مجھے یاد نہیں تھے وہ بھی آئیں گے. وہ بھی کہ جن کا میرے سوا اور کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ بھی میرے سامنے لائے جائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم، پھر وہ تمہیں جتلائے گا بما کنتم تعملون، کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی قرأت، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح درس قرآن مجید جو ہے وہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ کوئی محفل ہو اس میں قرآن مجید کا درس دیتے ہوں، ہفتہ وار، ماہانہ، سالانہ، ایسی کوئی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہے قرآن مجید کا،
وہ نماز میں ہوتا تھا. یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان بھی عربی ہے، اور آپ نماز میں جہری نمازوں میں تلاوت فرماتے تھے قرآن مجید کی، اور وہ براہ راست درس ہوتا تھا صحابہ کرام کے لیے، درس قرآن ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور جو ہم نے خود محسوس کیا کہ جب میں ڈاکٹر اظہار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے قرآن مجید پڑھ رہا تھا، تو ان کا ایک خاص انداز تھا کہ وہ قرآن مجید کی جن آیات کا درس دیتے تھے، اس کے بعد جو جہری نماز ہوتی تھی تو اس میں وہ انہی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگر خود انہیں وہ آیات یاد نہ ہوں تو کسی حافظ کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں، اکثر و بیشتر حافظ عاقب سعید صاحب کی، اپنے صاحبزادے کی، کہ وہ پھر آیات تلاوت کرتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ابھی ان آیات کا درس سنا ہے، لیکن نماز کے اندر ان آیات کو سننے کا جو لطف آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دل میں جا کر کھب رہی ہیں اور دل میں جا کر جم رہی ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے مترتب ہو. انٹرسٹنگلی جب شورا کا اجلاس ہوتا تھا تو عصر کی نماز کے بعد والے سیشن میں یا مغرب کی نماز کے بعد والے سیشن میں جو موضوع زیر بحث ہوتا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مغرب یا عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب مخصوص آیات تلاوت کرتے تھے جس سے ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ اب ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ وہ آیات جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ کب آپ اپریشیٹ کریں گے کہ جب آپ کو کچھ عربی آتی ہوگی. آپ میں سے جو حضرات ابھی عربی سے بالکل ناواقف ہیں تو پہلی فرصت میں وہ عربی زبان سیکھنے کا اہتمام کریں. قرآن مجید پڑھنے کا مزہ اور قرآن مجید سننے کا مزہ پھر ہی آئے گا. میں شکیل صاحب سے اور رانا عرفان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے لیے کوئی عربی کلاس کا بھی اہتمام کریں. لیکن اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو اچھے سے اچھا ٹیچر جو ہے وہ عربی پڑھانے والا اویلیبل ہے. میرے ہی شاگردوں میں سے عامر سہیل، آپ ٹائپ کریں گے عربک ٹیچنگ بائی عامر سہیل تو انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ کو ان کے لیکچرز مل جائیں گے. لیکن ان کو ایٹ لیئر نہ سنیں، آپ ان کے لیکچرز کو ایسے سنیں کہ جیسے آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، نوٹ بک لے کے بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے نوٹس لیں آپ، اور پھر اگلا لیکچر سننے سے پہلے آپ اس لیکچر کو، پچھلے لیکچر کو ریوائز کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد عربی زبان آ جائے گی. تو ظاہر ہے مجھے چونکہ 6 سے 8ویں تک میں نے عربی پڑھی تھی اور وہی میرے لیے دین کی طرف اللہ نے لانے کا ذریعہ بنایا، تو نماز کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر میں اکثر حصہ جو ہے الحمدللہ سمجھ سکتا تھا تو اس کا فائدہ ہوتا تھا. یہی معاملہ جمعے کے خطبے کا ہے. جمعے کا خطبہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ ترتیب دیا ہوا ہوتا ہے کسی عالم کا، اور وہ دین کی تعلیمات کا خلاصہ اس مسنون خطبے میں آپ کے سامنے رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے، جو پہلا جمعہ آپ نے پڑھایا تھا قبا میں، جب جمعہ فرض ہوا ہے، اس میں جو خطبہ تھا وہ سیرت کی کتابوں میں نقل ہوا ہے. عام طور پر وہی پڑھا جاتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اب خلاصہ ہے پورے دین کی تعلیمات کا کہ ساری حمد اللہ کی ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. ونستغفرہ، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں. ونؤمن بہ، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں.
ونتوکل علیہ اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، ومن سیئات اعمالنا اور اپنے اعمال کی برائیوں سے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جس کو اللہ راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل اور جس کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے کہ جا دفع ہو جا تو گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت ہے، اور اس کے بعد پھر درود شریف ہے جو پڑھا جاتا ہے۔ تو اور کچھ نہ ہو تو جمعے کا خطبہ بھی اگر آپ کو سمجھ میں آئے اور آپ توجہ سے سن رہے ہو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ دل میں اتر رہا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام خطبہ ہوتا تھا جمعے کا، ایک تو یہ اس میں مسنون الفاظ ہیں، یہ اللہ کی حمد و ثنا، یہ تو ہر خطبے میں ہوتی ہے۔ اچھا، اب جمعے کے خطبے کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ، آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خطیب جو ہے ان 2 خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور غالباً اس لیے کہ یہ 2 رکعتوں کا قائم مقام ہے، ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ان کی جگہ پر یہ 2 خطبے ہیں، ورنہ درمیان میں بیٹھ کر اور پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ کرنا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، واللہ اعلم۔ تو کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان کے درمیان کچھ دیر تشریف رکھتے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، آپ خطبوں کے دوران قرآن مجید کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے۔ اور ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے، قاف والقرآن المجید، اور ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سورۃ قاف جمعے کے خطبے میں سن سن کر یاد کر لی۔ سمجھ رہے بات؟ اب وہ سورۃ قاف کیا ہے؟ وہ ساری جو مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں کے مضامین ہیں، ان کا خلاصہ آپ کو سورۃ قاف میں ملے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کروں کہ قاف والقرآن المجید، قاف قرآن مجید کی قسم ہے، اور آگے کس بات پر قسم ہے یہ بیان نہیں کیا، لیکن آگے بات واضح ہو جائے گی، وہ ہے آخرت کا ہونا، مردوں کا زندہ ہو جانا۔ تو قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لیکن ان کو تعجب ہے کہ کوئی نصیحت کرنے والا انہی میں سے آ گیا ان کے پاس، اور یہ کہتے ہیں لو جی نویں گل سنو، تو بھلا جب ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا، اور مٹی میں رل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، آگے باقی مقامات پر تو نا اگلا جملہ بھی اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، لیکن یہاں یہ نہیں کہا، یہ مکی صورتوں خاص طور پر جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں ان کا ایک عام انداز ہے، ایک تو وہاں ساری گفتگو الفاظ میں نہیں محاوروں میں ہو رہی ہے، اور دوسرا اس میں کئی باتیں جو ہیں وہ صرف جیسچر سے ہیں، جیسے کہ بحث ہو رہی ہو، لو جی نویں گل سنو، جب مر جاواں گے مٹی ہو جاواں گے، اسی نویں سرے اٹھا ہی جاؤں۔ اب کئی دفعہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بات کیا ہے، تو اگلی بات نہیں کہی گئی، تو سورۃ قاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے، وہی جو میں نے عرض کیا کہ مکی صورتیں حکمت و دانائی اور واضح و نصیحت سے بھری۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو تعلیم بالغاں کا جو پروگرام دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جمعے کا نظام ہے، یعنی ہفتے کے 5 دن 5 نمازیں ہیں، جن میں سے جو دن کی دونوں نمازیں ہیں، سورج چڑھا ہوا ہے جب، وہ جہری نہیں ہے، لیکن جمعے کے دن
ظہر کی جگہ پر جو جمعہ ہے وہ جہری ہے، اور اس کے ساتھ خطبہ ہے۔ عام دنوں میں فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جہری ہے، اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ تو آپ ہر روز کرتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کیا ہے، خاص اہتمام کیا گیا کہ تم وقت نکالو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، پہلے وہ آیت پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو۔ یعنی عام دنوں میں تو ظہر کی نماز بھی کیا ہے، اللہ کی یاد ہے۔ ذکر کے دو معنی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، تو بہت سی باتیں آپ کی سمجھ میں خود بخود آ جائیں گی کہ ذکر پرانے تراجم میں آپ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ نصیحت ملے گا آپ کو، پرانے اردو تراجم میں، انگلش میں ایڈمونیشن ملے گا، جدید تراجم میں اس کا ترجمہ یاد ہے، اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ کیا مطلب، کیا خاص بات ہے جمعے کے دن؟ وہ یاد جو ہے، وہ ذکر جو ہے، وہ نصیحت ہے، خطبہ، کہ عام دنوں میں تو صرف نماز ہے اور وہ بھی سری ہے، لیکن جمعے کے دن آذان دی جاتی ہے، آ جاؤ نصیحت سننے کے لیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف دوڑ کر آنے سے منع فرمایا ہے، اللہ کے ہاں جا رہے ہیں، اللہ کے مہمان کی حیثیت سے، تو وقار کے ساتھ آؤ، بھاگتے ہوئے نہ ہو۔ تو کیا یہاں پہ محتاط ترجمہ ہے، لپکو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کی ذکر کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف۔ اب ارینجمنٹ کیا ہے جو اب چل رہی ہے، بالکل ابتدائی دور میں اگرچہ بعض روایات کے مطابق خطبہ جو ہے وہ عید کی طرح بعد میں ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے اندر یہ خطبہ جو ہے یہ نماز سے پہلے رائج ہو گیا تھا، اور اس میں بڑی تاکید کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو اللہ تعالیٰ نے وسائل ہمیں دیے ہیں وہ اس وقت مسلمانوں کو میسر نہیں تھے۔ اب تو ہمیں اپنے گھر میں گرم پانی اویلیبل ہے، روزانہ ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، دن میں 2 بار بھی غسل کر لیتے ہیں، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں تو غسل 2-3 دفعہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت نہ اتنا پانی تھا لوگوں کے پاس کہ وہ روزانہ نہ آ سکے۔ بڑی تاکید کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جمعے کے روز کے لیے کوئی ایک جوڑا جو ہے وہ خاص کر لو، کہ جس دن غسل کر کے اور وہ صاف کپڑے پہنو اور خوشبو لگاؤ اور پھر مسجد میں آؤ، جلدی آؤ۔ اس کے لیے کیا کیا ترغیبیں دی ہیں کہ جو شخص پہلی گھڑی میں مسجد میں پہنچے گا تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو دوسری ساتھ میں پہنچے گا اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو تیسری ساتھ میں آئے گا اس کو ایک دمبے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو 5ویں ساتھ میں آئے گا اس کو انڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے بعد جب اذان ہو جائے اور امام
خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ فرشتے کے جو رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر، وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْرَ، اور وہ نصیحت سنتے ہیں۔ تو یہ نصیحت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ اور اب میرا اور میرے جیسے اور جو بھی یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جمعے کے خطبے کو نصیحت رکھیں، اس کو کوئی علمی گفتگو کا موضوع نہ بنائیں بلکہ نصیحت۔ یہ واعظ کا لفظ جو ہے اس کو آج ہم نے گالی بنا دیا ہے، گالی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی سنت جو ہے وہ واعظ کہنا ہے، لیکچر دینا نہیں، کسی پیغمبر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موضوع پر کوئی ایک خطاب بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نصیحت، واعظ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں۔ واعظ یہ سارے مونولوگ ہیں نا، واعظ، لیکچر، خطاب، ٹاک، یہ سب مونولوگ ہیں کہ ایک آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، دوسرے سن رہے ہوتے ہیں، اور واعظ۔ لیکچر کیا ہے؟ کسی موضوع پر اس کو تفصیل سے بیان کرنا اور اس میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو کور کرنا۔ اگر واعظ کیا ہے کہ خطاب کیا ہے کہ جو آڈینس ہے آپ کی وہ ایک خاص ماحول میں رہتی ہے، آپ دوسری ماحول میں رہتے ہیں، اس میں کسی نے کوئی بیان دیا ہے یا کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ خطاب کے اندر وہ واقعہ بیان نہیں کرتے، لیکن اس پر دو چار جملے بولتے ہیں تو سننے والا، آپ کی آڈینس سمجھ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، خطیب کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خطاب۔ واعظ کیا ہے؟ کہ کوئی کہنے والا دل کی گہرائیوں سے کوئی بات کہے، اور اگر سننے والا کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ بیٹھا سن رہا ہو تو بات سیدھی اس کے دل میں اتر جائے، خواہ جملے پراپر ہوں یا نہ ہوں، الفاظ مناسب ہوں یا نہ ہوں، گرامیٹیکلی درست ہو یا نہ ہو، انفارمیٹو ہو یا نہ ہو۔ یہ انفارمیشن کا کریز جو ہے یہ بھی واعظ کا دشمن ہے، یاد رکھیں۔ آج کل ہم بہت زیادہ انفارمیشن اورینٹڈ ہو گئے ہیں، بڑا انفارمیشن کا شوق ہے، ہمارا دل بدل جائے یہ ہماری فکر نہیں ہے۔ واعظ سے دل بدل جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کسی شخص کا بیان سنتے ہیں، وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اپنے دل کے اندر ایک حرارت محسوس کرتے ہیں اور آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں اس سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ واعظ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز کے لیے بلایا جائے تو لب کو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی نصیحت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، وذروا البیع، اور سودا بیچنا چھوڑ دو۔ اس پر ایک فتویٰ ہے کہ عام نمازوں میں نماز باجماعت احناف کے نزدیک واجب ہے، تو آپ دکاندار ہیں، تو آپ کے پاس دکان پر کئی آدمی ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مختلف مساجد ہیں ارد گرد، اور ان میں مختلف اوقات پر نماز ہوتی ہے، کوئی اس مسجد میں نماز پڑھ لے، کوئی اس مسجد میں پڑھ لے، کوئی اس مسجد میں پڑھ لے، تو سارے لوگ نماز باجماعت بھی ادا کر سکتے ہیں اور کاروبار بھی متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن جمعے کے روز اس آیت کی روشنی میں ان کے نزدیک کاروبار بند کرنا فرض ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان اپنی فیکٹری بھی بند کرے، وذروا البیع، سودا بیچنا چھوڑ دو۔ یہ تھا جمعے کی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق پہلے یہودیوں کو بھی جمعے کا دن ہی دیا گیا تھا عبادت کے لیے، یہی اجتماعی عبادت کے لیے، لیکن یہودیوں نے اپنی مخصوص عادت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جمعہ نہیں ہفتہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کی کہ if day of your choice then timings of my choice۔ لہذا یہودیوں پر سبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو عربی میں، اور انگلش میں اس کو سبت کہتے ہیں، تو سیٹرڈے کو، ہفتے کو، سبت کو یہودی جو ہے وہ اپنی دکان پر نہیں آتا، لیکن وہ جو دکان بند کرنے والا، کاروبار بند کرنے والی بات ہے وہ تو نہیں چھوڑتا، لہذا اس دن اس کے ملازم آتے ہیں، لیکن جو آرتھوڈاکس یہودی ہے، پریکٹسنگ یہودی ہے، وہ ہفتے کے روز کاروبار پر نہیں آتا، دکان پر نہیں آتا، آفس میں نہیں آتا۔ جن لوگوں نے سفر کیا ہے مغرب کا، یورپ کا، امریکہ کا، سیٹرڈے مارننگ کبھی آپ نکلیں تو آپ کو خاص طور پر بروکلن کی جو بریجز ہیں مختلف، ان پر آپ کو صبح سویرے یعنی جوگ جو کالے ہیٹوں والے اور بڑے بالوں والے جو یہودی ہوتے ہیں، کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے ہیٹ پہنے ہوئے، وہ ان گروپس جو ہے وہ فوج در فوج سینیگوگ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان پر سارا دن جو ہے، یہ جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے لیے دوبارہ وہ بحال کر دیا گیا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم اپنا کاروبار کر سکتے ہو۔ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ یہ جو یہاں پر امر ہے یہ الگ تخیر ہے، صرف اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہ یہودیوں پر پورا دن کاروبار حرام ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم زمین پر پھیل کر اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہو اور میل ملاپ کر سکتے ہو اور کوئی تقریب جو ہے اس میں شریک ہو سکتے ہو، تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو جو میں نے ابتدا میں کہا کہ ایک روایت یہ ہے کہ پہلے جو خطبہ تھا وہ نماز کے بعد تھا، جیسے عید کے موقع پر ہوتا ہے، تو ہوا یہ کہ قحط تھا مدینہ منورہ میں پڑا ہوا، تو نماز کے دوران اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی، تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ غلہ آیا ہے کہیں باہر سے، تو وہ سلام پھیرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے پر کھڑا ہوا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اس آیت میں یہاں پر اشارہ ہے کہ جمعے کا اصل فنکشن تو ہے ہی وہ واعظ، نصیحت۔ جب اسلام عرب سے لے کر عجم میں آیا تو اس کو دو طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے تو انہی دو خطبوں کے اندر وعظ و نصیحت بھی شامل کر لی، لوکل زبان میں، اردو یا پنجابی میں، اور عربی خطبہ بھی ساتھ کہہ دیا۔ عام طور پر ابتدائی الفاظ عربی خطبے کے وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ اس میں وعظ لوکل زبان میں کرتے ہیں، اور دوسرا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں صرف عربی پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں۔ احناف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ خطبہ جو ہے، یہ دو خطبے جو ہیں 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، لہذا جیسے نماز کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ خطبہ جو ہے یہ بھی کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی جو اصل نیڈ ہے وہ تو یوں کی تو برقرار ہے، لہذا انہوں نے خطبے سے پہلے ایک تقریر جو ہے وہ شامل کی ہے، وعظ جو ہے وہ شامل کیا ہے کہ وعظ و نصیحت کا فنکشن جو ہے وہ اس تقریر سے حاصل کر لیا جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری اذان دی جائے، اور پھر اس کے بعد 2 عربی خطبے جو ہیں وہ ہو جائیں، لیکن دونوں جگہوں پر وہ وعظ و نصیحت جو ہے، جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ وعظ و نصیحت میری ضرورت ہے کہ میں ہفتے کے بعد مسجد میں حاضر ہو کر اپنی دل کی جو بیٹری ہے میں اس کو چارج کر لوں، تو انشاءاللہ آپ عربی
خطبہ سمجھنے کے لیے عربی زبان کا کو پڑھنے سیکھنے کا بھی انشاءاللہ آپ کو شوق پیدا ہوگا، اور خود بخود نکل آئے گا وقت کہ آپ جو ہیں وقت پر پہنچیں اور وعظ و نصیحت سنیں اور فائدہ اٹھائیں، تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے، دل کی بیٹری بھی چارج ہو جائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اور اگر یہ کوئی سودا دیکھتے ہیں او لہون، یا کوئی تماشا کھیل انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف بھاگ دوڑتے ہیں، وترکوک قائما، اور آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے نبی کہہ دو، ان پر واضح کر دو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے انٹرٹینمنٹ سے بھی اور سوداگری اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین عطا فرمانے والا، بہترین رزق دینے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، فاشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه۔